بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی ٹاک میں میں ہوں فیصل کمال پاشا. وسیم بھائی صاحب چھٹیوں پہ ہیں تو اس وجہ سے ان کی جگہ پہ میں یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہا ہوں. عمار مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دو بڑے اہم موضوعات ہیں, دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہیں آج کے دن کے حوالے سے. ایک تو گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ ہے کہ مریم نواز نے جلسہ کیا ہے. بڑے اس پہ دو قسم کے پوائنٹ آف ویوز آ رہے ہیں. اور دوسری آج کی بڑی ریسنٹ اور کرنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. پہلے ہم بات کریں گے سیاسی موضوع پہ, مریم نواز کے جلسے پہ. عمار صاحب کا اس پہ ویو لیں گے. سر, بڑی ایک دو طرفہ قسم کی آ رہی ہے اس پہ ان پٹ آ رہی ہے. نون لیگ والے بڑا کامیاب جلسہ کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایک ناکام جلسہ تھا اور اتنا تو ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ انہوں نے افیکٹس لگائے ہیں, یہ کیا ہے. نون لیگ والے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, کیا ریئیکشن ہے اس بارے میں کہ یہ کتنا کامیاب جلسہ تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا وی ٹاک کے ذریعے وسیم عباسی صاحب کو پیغام ہے, کرسی کبھی خالی نہیں چھوڑنی چاہیے. اور اب پاشا صاحب بیٹھ گئے ہیں اور پاشا صاحب فیصلہ کریں گے کہ وہ کب اٹھنا ہے. وسیم بھائی صاحب خیر چند دنوں تک آ جائیں گے تو پھر وی ٹاک دوبارہ اس طرح کریں گے. تو آپ ان کی غیر موجودگی میں یہ ذمہ داریاں ان سے بہتر شاید سر انجام دے رہے ہیں. یہ پیغام ان کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کل کا جلسہ بنیادی طور پہ تو یہ 21 تاریخ کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف کا استقبال فقید المثال ہوگا یا نہیں, 10 لاکھ لوگ آئیں گے یا نہیں. وہ جو نمبر ہے جو ہر ایم پی اے کو, ہر ایم این اے کو دیا گیا ہے, کیا وہ اتنے لوگ لا سکیں گے کہ نہیں. اس کا پریلیمنری ایک راؤنڈ ہو رہا ہے. یہ 2 حلقوں میں بنیادی طور پر جلسہ کیا گیا. میری اطلاعات کے مطابق اس جلسے میں تقریباً 20,000 کرسیاں لگائی گئی تھیں اور یہ کاؤنٹ بھی کی گئی ہیں. 20,000 کرسیاں تھیں اور ہم نے دیکھا کہ جلسہ گاہ سے باہر بھی بے تحاشا لوگ کھڑے تھے جو جلسہ گاہ میں داخل نہیں اس کے. اچھا, اب یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 20,000 کسی بھی جلسے میں ہونا بہت بڑا نمبر ہے. جی بالکل. اور اگر یہ 20,000 سے نمبر زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ اب یہ جلسے روز کے حساب سے ہوں گے تو جب تک نواز شریف صاحب نے آنا ہوگا اس وقت تک ایک مومنٹم بن چکا ہوگا, بڑی تعداد میں لوگ آنے کو تیار ہوں گے. کل کے جلسے میں مریم نواز نے ایک بڑی واضح بات کی. انہوں نے جو شہباز شریف کی حکومت ہے اس کو اون نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت وہی تھی جو نواز شریف کی 2016-17 میں تھی. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کی حکومت بھی کمپرومائزڈ مشکل میں تھی, اور شہباز شریف کی تو ظاہر ہے وہ ملک بچاؤ اور سیاست کو تباہ کرو والی حکومت تھی. تو ان کا نقطہ نظر ایک لحاظ سے صحیح بھی ہے. اگر اس وقت وہ ہائیبرڈ نظام کی بساط نہ بچتی تو آج پاکستان کی صورتحال بہت مختلف ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو نعرہ ہوگا انتخابات میں وہ اسی وقت نواز شریف کے دور کی پرفارمنس گنوائی جائے گی, شہباز شریف کے دور حکومت کو بالکل اون نہیں کیا جائے. اچھا سر, اس میں 2 کویسچنز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس کی سوشل میڈیا ہائپ اس طرح سے نہیں بنی جیسی کہ بننی چاہیے تھی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فلسطین میں جنگ چھڑ گئی ہے, پھر افغان ریفیوجیز کا ایشو چل رہا ہے, اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے ان 2 معاملات کے اوپر. تو پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ تھوڑے سے دب گئے ہیں. دوسرا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک ایکسرسائز شروع کی ہے, یہ ایک طرح سے الیکشن کیمپین میں نون لیگ کو لیڈ دے گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ہم نے دیکھا ابھی اس طرح سے میدان میں نہیں آئے. اچھا, دونوں سوال بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا کے اس وقت جو مسائل ہیں اور پاکستان کی سیاست کے مسائل اس سے بہت زیادہ مختلف ہیں. اس جلسے کی وہ ہائپ نہیں بن سکی, لیکن پہلے جلسوں کی نسبت بہتر ہائپ بنی. فرض کیجئے کہ یہ جلسہ عمران خان کا ہوتا اور اس میں سے نصف تعداد میں لوگ آئے ہوتے تو آج عمران خان کا سوشل میڈیا ہمیں یہ بتا رہا ہوتا کہ اس جلسے میں 1 کروڑ یا 2 کروڑ لوگ آئے ہیں, کیونکہ وہ یہ کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فوٹو شاپ کی گئی ہے. چونکہ وہ خود بڑے ماہر ہیں فوٹو شاپ کے, لہذا یہ دھیان ان کی طرف ہی جا سکتا ہے. میرے خیال میں بہت اچھی ابتدا تھی, اور اس ابتدا سے لگتا ہے کہ 21 تاریخ تک جب ہم پہنچیں گے تو معاملات بہت بہتر ہو چکیں گے. لاہور اور پنجاب نواز شریف کے استقبال کے لیے آئے گا. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ نواز شریف کے آنے سے کیا فرق پڑ رہا ہے, کیا صورتحال بنے گی. دیکھیے, بات یہ ہے کہ
ہم بے تحاشا دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑا ظلم ہو گیا، شہباز شریف نے ووٹ بینک کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن نواز شریف ڈفرینٹ آدمی ہے۔ نواز شریف کے کہے کا پاکستان کے عوام کو، پنجاب کے عوام کو یقین ہے۔ وہ شہباز شریف کی طرح تھوڑی ہے کہ آج کسی کی انتڑیاں پاڑ رہے ہیں، اگلے دن اس کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف ایک ڈفرینٹ طرح کے سیاستدان ہیں۔ تو اگر وہ فرض کیجئے کہ ظاہر ہے اس وقت سارے سیاستدان کیا نعرہ لگائیں گے کہ ہم مہنگائی کم کر دیں گے 1 سال میں 2 سال میں، شہباز شریف کہیں، ہو سکتا ہے کہیں کہ 2 ہفتے میں کم کر دوں، لیکن اگر فرض کیجئے کہ نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد مہنگائی کم ہو جائے گی، تو لوگوں کو اس بات پر یقین آئے گا۔ اور یہی فرق ہے جو نواز شریف میں اور شہباز شریف میں ہے۔ یہ تو مریم نواز کے جلسے کی بات ہو گئی۔ ایک بہت اہم موضوع آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ آپ وسیم عباسی کی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو کچھ سوالوں کا جواب تو آپ کو بھی دینا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ مثلا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو ہی نوٹس دے دیے، یار یہ تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور جب وہ جو ہے 2 صحافی بھی اس میں وہ نوٹسز کے زمرے میں آ گئے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ویسے مجھے لگتا ہے کہ ایک استقبال کا ہراول دستہ ہے۔ تو لیکن اس میں بات یہ کہ یہ سید عاطف علی ہیں، ایک وہ ہیں پٹیشنر ہیں، درخواست گزار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2 سال کا، آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال سے پہلے بات نہیں کر سکتے کوئی بھی سرکاری افسر جب ریٹائر ہوتا ہے، تو وہ بات چیت کی، لیکن انہوں نے زیادہ جو فوکس رکھا ہے وہ ان 2 کالمسٹ کے اوپر، شاہد میتلا اور جاوید چودھری کے اوپر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے خود سے یہ چیزیں بنائی ہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنی ریڈرشپ بڑھانے کے لیے، اور اس میں پھر انٹرسٹنگلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے آرڈرز کے تحت نوٹسز ایشو کیے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور جنرل فیض حمید کو۔ 28 نومبر کی ڈیٹ ہے اس میں، اور کہا یہ گیا ہے کہ 2 دن پہلے تک آپ اپنی ریپریزنٹیشن فائل کریں، اپنا رپلائی فائل کریں۔ آپ یا تو خود سے کر دیں یا کسی لائر کے تھرو کر دیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر رجسٹرار جو ہے وہ آپ کو ایک اور نوٹس ایشو کرے گا، جس میں آپ سے کہا جائے گا کہ کوئی آلٹرنیٹ طریقے سے، کوئی متبادل طریقے سے آپ اس کا جواب دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سر، یہ جو ہوئی ہے، اور اس کے شاید پولیٹیکل جو ہیں ریپرکشنز بھی ہیں، اور پالیٹکس، پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ اس کا ایک بڑا لنکیج ہے، کیونکہ یہ جو 2 حضرات جن کا ذکر آیا ہے، ان کا گزشتہ 4-5 سالوں کے دوران پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر بڑا تذکرہ رہا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ تذکرہ، آپ جاوید چودھری اور میتلا کی بات کریں؟ نہیں، میں اچھا، لیکن میں ایک بات جو ہے، لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ظاہر ہے ایک طرح کا سینٹیمنٹ تو ہے لوگوں کے ذہن میں کہ اچانک ہی سچی مچی میں جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اور وکیل جو ہے ان کو اشارے سے تابڑ توڑ حملہ کر رہا ہوگا اور اس سے کہے گا جج صاحب تاریخ پہ تاریخ۔ تو کیا ایسا ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں سر، یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ریٹن رپلائی آئے گا، تھرو کاؤنسل آئے گا، جو ایک نارمل پریکٹس ہے، اور پھر اسی ریٹن رپلائی کے اوپر ریلائی کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے، کیونکہ ایک آف دی ریکارڈ گفتگو تھی جو ان دونوں صاحبان شاہد میتلا اور جاوید چودھری صاحب نے اس کا کہا بھی کہ ہماری ایک پرائیویٹ ملاقات تھی اور ہم نے اس کے، لیکن آپ نے دیکھا کہ میرا خیال میں اس کا ڈینائل نہیں آیا تھا جنرل باجوہ کی طرف سے۔ ڈینائل ان کی طرف سے ایگزیکٹلی نہیں آیا تھا، لیکن کسی اور سیکشن کی طرف سے، آئی ناٹ کریکٹلی ریممبر، لیکن آیا تھا کہ یہ جو کانٹینٹس چھاپے گئے ہیں یہ کریکٹ نہیں ہیں، اس طرح کا کوئی بات ہوئی تھی کسی نہ کسی سیکشن کی طرف سے۔ اب چونکہ ایک آف دی ریکارڈ گفتگو ہے، وہ اس سے بڑی ایزیلی ڈینائی بھی کر سکتے ہیں اور اس سے نکل سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا کہ اگر وہ ڈینائی کرتے ہیں تو پھر تو یہ دونوں جو کالمسٹ صاحبان ہیں ان کے اوپر پھر سارا نزلہ گرے گا۔ ہاں، بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کسی طریقے سے یہ پروو ہو جاتا ہے کہ 2 سال سے پہلے انہوں نے حکومتی راز گفتگو صحافیوں کے ساتھ شیئر کی، تو پھر یہ جرم تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بہرحال ابتدائی کارروائی ہے۔ وی ٹاک میں فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔